اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا، جس کو سنتے ہی اندر کے دل کے جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر دل میں گندگی ہے، آلودگی ہے، ناپاکی ہے، آلائش ہے، اور چاہتے ہو کہ تمہارا دل پاک ہو جائے، تو پھر میرے حضور کا نام نامی اسم گرامی وظیفہ بنا کر پڑھو، تو اس سے تمہارے دل کی جتنی آلودگیاں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تمہارے دل کو پاک اور صاف فرما دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ایک دن مجھے غم زدہ پایا، افسردہ پایا، غمگین پایا، میرا چہرہ تصویر غم بنا ہوا تھا، تو میرے حضور علیہ السلام نے مجھے مخاطب فرمایا، میرا نام نہیں لیا، میرے حضور نے فرمایا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، مالی اراک حزینن، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں غم زدہ پاتا ہوں، افسردہ پاتا ہوں، دکھ میں مبتلا پاتا ہوں، تمہارے چہرے کے خد و خال سے، نقش و نین سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ تم کسی کرب میں مبتلا ہو، کسی تکلیف سے نبرد آزما ہو۔ مالی اراک حزینن، کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں غم زدہ پاتا ہوں؟ یعنی یہ حدیث پاک سے یہ بھی پتہ لگا کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہو، جو باطن کو بھی جانتا ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، اگر امام کے پاس مقتدی آئے اور وہ اس کے دکھ کا مداوع نہ کر سکے تو وہ امام کاہے کا، اور پیر کے پاس مرید آئے اور مرید کے دکھوں کا مداوع اگر پیر نہ کر سکے تو پھر اس کی دہلیز کو چومنے کا کیوں کر فائدہ؟ تو اسی طرح میرے حضور علیہ السلام کے بارے میں جس طرح میرے امام سیدی اعلی حضرت کہتے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو میرے حضور نے بھانپ لیا، حضور نے محسوس فرما لیا کہ میرے علی دکھ میں ہے، کرب میں ہے، تو میرے حضور نے دریافت فرمایا مالی اراک حزینن، اے علی بتاؤ تو صحیح ابو طالب کے بیٹے تم غم زدہ کیوں ہو؟ اور پھر ساتھ ہی غم کا علاج بتایا۔ میرے حضور نے فرمایا میں تمہیں غم میں پاتا ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس غم سے نجات مل جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس غم سے اللہ خلاصی عطا فرما دے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سب کہہ دو کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میری اماں اور میرے ابا قربان ہو حضور، کیوں کرنا چاہوں کہ مجھے اس کرب سے، اس دکھ سے نجات مل جائے؟ تو میرے حضور نے پتہ ہے جواب کیا دیا، فرمایا مر بعد اہلک یؤذن فی اذنک، فرمایا اپنے اہل میں سے، اپنے گھر والوں میں سے میرے حسن کو یا میرے حسین کو یا پھر اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو یہ حکم دو کہ وہ تمہارے کان میں آذان کے کلمات کہے۔ ہے غم، غم کا مداوع حضور کیسے فرما رہے ہیں؟ دکھوں سے نجات کا طریقہ میرے حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یؤذن فی اذنک، تمہارے کان میں کوئی آذان کے کلمات کہے، جب وہ کہے گا نا اللہ اکبر تو لطف آ جائے گا، جب وہ کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو توحید کا مکمل اعلان ہو جائے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظ رسول اللہ بعد میں اس کے زبان سے ادا ہوگا، تمہارے دکھ اللہ پہلے مٹا دے گا، تمہارے غم اللہ پہلے مٹا دے گا۔ آج جب میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، تصفیہ کرنا چاہتا ہوں،
اپنے اور تمہارے درمیان یہ دیوار جو حد فاصل کھڑی ہے اس کو منہدم کرنا چاہتا ہوں، گرانا چاہتا ہوں، اور اپنے اور تمہارے درمیان اصلاح کی مکمل خوبصورتیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جب کوئی صاحب قبر کے سر کے قریب کھڑے ہو کر آذان کے کلمات کہے تو یہی سخت جملہ سننے کو ملتا ہے۔ آخر بتاؤ، حضور نے آذان کہی تھی؟ بتاؤ ذرا، صحابہ نے آذان کہی تھی قبر کے قریب کھڑے ہو کر؟ میں نے کہا بتاؤ ذرا، خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی تم غم میں ہو، دکھ میں ہو، اور اگر چاہتے ہو غم سے نجات تو کسی کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں آذان دے۔ میں نے کہا اگر زندگی میں کان میں آذان دی جائے تو غم سے نجات مل سکتی ہے۔ بتاؤ ذرا، جب منکر نکیر سوالات کر رہے ہیں، جب قبر کے اندھیرے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہیں، اور جب قبر کے کیڑے ارد گرد موجود ہیں اور انسان تنہا موجود ہے، انسان کو وطن کی یاد، بچوں کی یاد ستا رہی ہے، اپنوں کا دکھ کھائے جا رہا ہے، اور اس اسنا میں کوئی قبر کی سیرانے کھڑے ہو کر میرے رب کا پیارا نام لیتا ہے، میٹھے محمد کا نام لیتا ہے۔ بتاؤ جرم کیا اس نے کہا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پتہ یہ لگا غم جیسا بھی ہو، رب کا نام لیا جائے، رب کے حبیب کا نام لیا جائے، غم بھی ختم ہو جاتا ہے، مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔